الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بلخ میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا۔ اس سوداگر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے دو بیٹے تھے۔ تقسیم جائیداد کا سلسلہ ہوا، آدھا آدھا مال دونوں تقسیم کر لیا۔ یہ واقعہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور بھی بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے۔ اس سوداگر نے اپنی جائیداد میں، ورثے میں 3 بال مبارک بھی چھوڑے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 بال مبارک بھی اس نے ترکے میں چھوڑے تھے۔ مال تو آدھا تقسیم ہو گیا۔ اب بال اگر 2 ہوتے تو ایک ایک حصے میں آ جاتا، مگر 3 کے 2 حصے کس طرح ہوں؟ اب اس میں چھوٹا تشویش میں پڑ گیا۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے، دونوں ایک ایک رکھ لیتے اور جو ایک بچ جاتا اس کا آدھا آدھا قطع کر لیتے، آدھا آدھا کر لیتے۔ چھوٹے کے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے کہا کہ کیا کہتے ہو، یہ ہماری جرت کیا ہوں، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بال پر ہم کیسی چلا دیں، اس کے 2 ٹکڑے کر دیں؟ نہ 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 نہ، یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چھوٹا تھا دراصل دیوان اور بڑا تھا سیانہ۔ تو سیانے نے کہا کہ اتنا ہی دیوانہ بنتا ہے تو یوں کر، یہ تینوں ہی بال تو لے لے اور مال میرے حوالے کر دے۔ تو دیوانوں نے ساری دنیا کی دولت کو لات مار دی، کہا یہ تو سنبھال اور میرے کو آقا کے بال دے دے۔ چنانچہ اس نے تینوں بال رکھ لیے اور اس نے مال پر قبضہ کر لیا۔ وہ دیوانہ جو چھوٹا بھائی تھا، وہ بال مبارک کو اکثر اپنے سامنے رکھتا اور آقا پر درود و سلام کے گرے پیش کرتا رہتا۔ ادھر بڑے بھائی نے کاروبار کی طرف توجہ دی، کیونکہ مال کو کھینچتا ہے، تو اس نے مال کو داؤ پر لگایا کہ وہ مال کھینچ کر آئے گا، لیکن اس کا قسمت کا پانسا الٹا پڑ چکا تھا۔ اس کو خسارہ ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ وہ کنگال ہو گیا۔ ادھر چھوٹے بھائی کے پاس پہلے سے کچھ مختصر سی پونجی تھی، اس نے بھی کاروبار اس میں جاری رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں برکت عطا فرمائی۔ دن گزرتے گئے، آخر چھوٹے بھائی جو دیوانہ تھا وہ بیمار ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے کچھ دنوں کے بعد وہاں کے کسی بزرگ نے بڑا پیارا خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور وہی دیوانہ جس نے 3 بال مبارک لے لیے تھے، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر بیٹھا ہوا ہے، اور سرکار فرما رہے کہ جس کسی کو کوئی حاجت ہو، جس کسی کو کوئی حاجت ہو تو میرے اس دیوانے کی قبر پر آئے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے وسیلے سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ چنانچہ پھر کیا تھا، لوگ جو در جو اس دیوانے کے مزار پر جانے لگے، اور حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس مزار کا اتنا ادب کیا جانے لگا کہ جب کوئی سوار اس مزار کے قریب سے گزرتا تو وہ ادباً نیچے اتر جاتا، سواری کرنا چلتا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول۔ تو میرے پیارے سائیں بھائیوں، دیکھا آپ نے مال کی محبت
دنیا اور آخرت میں ذلت کا سبب بنتی ہے کہ اس کو مال کی محبت نے اس بڑے بھائی کو بخل پر آمادہ کیا، اور چھوٹے بھائی کو آقا کی محبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے دنیا کے مال کو قربان کرنے کی ترغیب دی۔ تو یہ مطلب ہے کہ مقدر والوں کا حصہ ہوتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ جو اللہ والے تھے، بڑے مستقل مزاج ولی تھے، کہیں تشریف لیے جا رہے تھے، شیطان طرح طرح کے وساوس ان کے دل میں ڈالتا رہا، یہاں تک کہ آپ ایک پہاڑ کے قریب بیٹھ گئے اور اللہ اللہ کرنے لگے تو شیطان نے پہاڑ پر سے ایک بہت بڑا پتھر آپ کی طرف لڑکا دیا، لیکن آپ بالکل نہیں ہلے، نہیں ہٹے، نہیں ڈرے، اللہ اللہ میں مصروف رہے، تو وہ پتھر دوسری جانب لڑک کر گر گیا۔ پھر آپ نے نماز کے لیے نیت باندھ دی، شیطان پھر موجود ہوا اور سجدے کی جگہ منہ پھاڑ کر وہ بیٹھ گیا۔ وہ بزرگ پھر بھی شیطان سے نہیں ڈرے اور آپ نے اسی سانپ کے منہ میں سجدہ کر دیا، تو شیطان ہٹ گیا۔ وہ شیطان تھا، شیطان نے ہر طرح کوشش کی کہ آپ کو ڈرا دے، لیکن آپ نہیں ڈرے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اور مجھ ہی سے ڈرو، تو وہ اللہ ہی سے ڈرتے تھے، کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، کما ہم کو جیسا ڈرنے کا حق ہے، ہماری طرح نہیں۔ ہم خالی لوگ کے زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، صاحب اللہ سے ڈرتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، ہم کو اللہ کا خوف آتا ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ خدا سے کتنا ڈرتا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو یوں دے سکتا ہوں کہ دیکھیے، اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کیا ہماری کوئی نماز کبھی قضا ہوتی؟ کبھی نہیں۔ اللہ سے ڈرتے ہوتے، خالی زبان کی نوک پر ہم اللہ سے ڈرتے، صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کبھی جھوٹ ہماری زبان پر جاری نہیں ہوتا، کبھی غیبت، چغلی، وعدہ خلافی سے ہم دو چار نہیں ہوتے، کبھی ہماری زبان پر گالی گلوچ نہیں آتا۔ اگر ہم اللہ سے واقعی ڈرتے ہوتے تو، اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے کسی کا دل نہیں دکھاتے، اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کسی کا مال ناحق نہ کھاتے، حرام روزی نہ کماتے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتے، اور طرح طرح کے جو گناہ کر رہے ہیں وہ ہم نہ کرتے، تو پتہ یہ چلا کہ صحیح معنوں میں بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں نہیں تھا۔ تو اس اللہ والے کے دل میں اللہ کا خوف تھا، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف راسخ ہو گیا، گھر کر گیا، ان کے بارے میں قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو جو اور مجھ ہی سے ڈرو پر عمل کرتے ہیں، اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، تو ماں سوا کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، ہر مخلوق کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کا خوف جس کے دل سے نکل جاتا ہے، اب وہ ہر مخلوق سے ڈرتا ہے، ہر مخلوق سے ڈرتا ہے، ہر قبی سے ڈرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، کتے سے ڈرتا ہے، بلی سے ڈرتا ہے، چوہے سے ڈرتا ہے، اپنی بیوی سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ نظائر ہم دیکھتے رہتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں، ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ اگر اللہ سے ڈر جائے تو پھر کسی کا ڈر نہ لگے، اللہ سے نہ ڈرے تو ہر شے کا ڈر لگے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر عطا فرمائے، اور ایسا ڈر عطا فرمائے، ایسا ڈر عطا فرمائے کہ دنیا و مافیہ کا ڈر ہمارے ذہن و دماغ سے نکل جائے، اللہ کرے ایسا ہو۔ تو میرے شیطان نے بہت ڈرایا، نہیں ڈرے، آخرکار شیطان آپ پر ظاہر ہو گیا، بڑی تعریف کی آپ کی کہ آپ کو مطلب استقامت کے پہاڑ ہے، میں آپ سے دوستی کرتا ہوں۔ تو بزرگ کو معلوم تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ تمہارا دشمن ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آپ دوستی کریں، تو یہ ممکن نہیں کہ یہ میرا دوست بن جائے، شیطان میرا دوست نہیں بن سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ظالم، یہ بھی تیری کوئی چال ہے، میں تجھ سے دوستی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے میرا دشمن قرار دیا ہے، تو جس سے اللہ دشمن کہے میں اسے دوست کبھی نہیں رکھ سکتا۔ تو شیطان نے کہا کہ حضرت میں واقعی آپ سے متاثر ہو گیا ہوں، اچھا لو میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں جن کی وجہ سے
میں لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہوں، بہکا دیتا ہوں، نیکی کے راستے سے ہٹا دیتا ہوں. میرے چند ہتھیار آپ کو بتا دیتا ہوں اس لیے کہ میں آپ سے متاثر ہوتا ہوں. کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ بڑا احمق ہے. نہ جہاں سے حماقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شیطان کی حماقت کی ابتدا ہوتی ہے. یہ بے وقوف ہے. علم کے ساتھ توفیق خداوندی ضروری ہے. جیسے کہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر مجھے یاد آیا. تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوں، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے ہوں. تو مطلب ہے کہ اس ظالم کو توفیق نہیں ملی. معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد بن گیا تھا ہے نہیں. کیونکہ اگر استاد چاہے وہ کتنا بڑا علامہ ہو، اگر بد مذہب ہے، بد دین ہے، تو پھر اس کی تعظیم نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ میرا استاد ہے تو جیسا بھی نہیں، تعظیم نہیں ہوگی. فرشتے ورنہ اپنا استاد سمجھ کے اس کی تعظیم کرتے نہیں کی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان کبھی دوست نہیں ہو سکتا، لیکن وہ چونکہ بے وقوف تھا تو اس نے چند مطلب اپنے ہتھیار ظاہر کر دیے اور اس بزرگ کو بتا دیے. یہ واقعہ دیکھیے اپنی طرح سے گڑھ کر کوئی میں فسانہ نہیں سنا رہا، کہانی نہیں سنا رہا. تنبیہ الغافلین میں حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، بہت پرانے بزرگ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس نے مطلب چند ہتھیار بتا دیے اس بزرگ کو. کہنے لگا کہ میں بخل کے ذریعے، نشے کے ذریعے اور غصے کے ذریعے لوگوں کو چاروں خانے چت کر دیتا ہوں. یعنی یہ ایک ایک میرا ہتھیار اتنا خطرناک ہے کہ جس پر یہ ہتھیار میں ان چاروں میں سے ایک بھی چلا دیتا ہوں نا، اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہوں. تو پہلا ہتھیار ہے بخل. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی ضمن میں کچھ عرض کروں. میرے پیارے صحیح بھائیوں، بخل یہ بہت بڑی لعنت ہے. اور اس لعنت میں آج اگر یہ کہہ دوں کہ سب کے سب گرفتار ہیں تو شاید مبالغہ نہیں. اللہ ماشاءاللہ دیکھیں جس کو اللہ محفوظ رکھے اس کی تو بات نہیں، جنرل بات کر رہا ہوں کہ عموماً اس میں ہر شخص مطلب مبتلا. آپ بخل کی مثال میں آپ کو سمجھا دوں. دیکھیے آپ تو اللہ کے مطلب کرم سے، فضل سے، یعنی کہ بہت ہی خوش نصیب ہے کہ اس اجتماع میں آ جاتے ہیں. اللہ کا بڑا کرم اور یہ مطلب اس کی خاص عنایت ہے. آپ آتے ہیں اور اس میں آپ کا دل لگتا ہے، کیونکہ شیطان تو پیچھے آتا ہے، وہ دل لگنے نہیں دیتا، طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، کام یاد دلاتا ہے. وہ جس کے مقدر میں اس اجتماع کے ذریعے رحمت کا حصہ نہیں ہوتا، اس کو تو وہ ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا دل نہیں لگتا، وہ بیچارہ باہر چلا جاتا ہے، یا وہ دروازوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے، یا وہ چٹخارے لیتا ہے، وہ اندر نہیں آتا. تو میرے پیارے صحیح بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ خوش نصیب ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ جمع فرماتا ہے اور ہمارا دل بھی لگتا ہے. ہم بیٹھتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کرے دل لگا. لیکن میں بخل کی مثال دے رہا تھا کہ یہاں وہی آتا ہے جس کو یہ توفیق ہے کہ 2-4 روپے کرائے کا خرچ ہوگا، بھوک برداشت کرنی پڑے گی، دیر سے کھانا کھائیں گے، اتنا وقت ہم دیں گے. بعض بیچارے جلدی جلدی شام کو دکان بند کر دیتے، جمعرات کو ویسے کرتے کام، جمعرات کو جلدی دکان بند کرتے آ جاتے. تو اس طرح کے آپ لوگ یہ سب. لیکن بخل کی مثال میں یوں دوں کہ یہاں ان سب کو پتا ہے کہ یہاں کوئی ظاہری دنیاوی مال نہیں ملتا. اگر ہم یہ اعلان کر دیں یا یہ سلسلہ رکھیں ہر آنے والے کو اجتماع کے اختتام پر، لیکن شرط یہ ہوگی کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے تو آخر تک وہ اجتماع سنے. نہیں بلکہ یہ کہہ دوں کہ فجر پڑے گا، اشراق پڑے گا، تو اشراق کے بعد سب کو 50-50 روپے کا نوٹ تقسیم کیا جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ مسجد ہم کو کافی ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی. اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ اب دعوت اسلامی مطلب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اشراق پڑھ لے گا یہاں ساری رات رکے گا، اس کو 50-50 روپے کا نوٹ انعام ملے گا کہ اب اشراق پڑھ کے دروازے سے باہر نکلو، اپنا 50-50 روپیہ لیتے جاؤ. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ مسجد گلزار بھی ہم کو پوری ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. تو ہم بخیل ہوئے یا سخی ہوئے؟ سوچ لیں آپ. ویسے میں منتیں کرتا ہوں، پاؤں پڑتا ہوں کہ رات رک جایا کرو، تو کسی کو ممی یاد آتی ہے، کسی کو ڈیڈی کا ڈنڈا دکھائی دیتا ہے، کسی کی بیگم کڑکڑ کرتی ہے، 50 کا نوٹ دے دو، سب خاموش، ماں بھی راضی، باپ بھی راضی، بیگم بھی راضی.
سب خوش. 50 کا نوٹ کس کو کہتے؟ تو اب یہ کہ آپ سوچ لینا کہ آپ کا رکنا یا مناسب ہے یا نہیں، جیسا آپ مناسب سمجھے. اگر آپ سخی ہیں تو رک جانا، پھر بھی میں بخیل آپ کو نہیں کہوں گا، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا. آپ بہت ہی اچھے آدمی ہیں، میں برا آدمی، میں صرف باتیں کرتا ہوں. لیکن یہ کبھی کبھی اس قسم کی باتوں میں بھی کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے تو بات اس کی بن جاتی ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جتنا ہو سکے مقصد کرنے کا ایک دین کا کام کیا ہے. وقت نکالا جائے، مجبوری ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو پھر پڑے رہنا چاہیے. زندگی کا کیا بھروسہ جب ہماری زندگی ختم ہو جائے. تو محترم بھائیوں، میں عرض کرنا تھا کہ بخل میں ہر شخص مبتلا، اور اس کی ایک مثال سب سے بڑی یہ بھی ہے کہ دنیا کی محبت سب کو ہے اس وقت فی زمانہ. دنیا کی محبت کس کو نہیں؟ دیکھیے، آپ کی ایک دکان ہے تو آپ کی خواہش ہے کہ 2 دکانیں ہو جاتی تو اچھا. یہ نیت نہیں کہ میں زیادہ کماؤں گا تو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کروں گا، میں مسجد بناؤں گا، میں مدرسہ بناؤں گا، میں فلاں کروں گا، میں یہ کروں. یہ نہیں، بلکہ کروڑوں پتیوں کو دیکھا وہ مدینے میں نہیں جاتے، ان کو فرصت نہیں ہوتی. جب مدینے جاؤں گا تو کاروبار کون سنبھالے گا؟ تو اس طرح بھی بیچارے ہوتے ہیں. تو یہ کہ یہ بخل سب کو ہے. جو بھی نوکری کرتا ہے اس کو یہ خواہش ضرور ہے کہ میری تنخواہ بڑھ جانی چاہیے. میں اچھی نوکری کی تلاش کروں، ذرا میری تنخواہ اچھی ہو. میں ایجوکیٹڈ ہوں، میں گریجویٹ، اور میری تنخواہ بہت کم، تو مجھے اچھی تنخواہ کی طرح نوکری مل جائے. تو یہ ہر ایک کی خواہش ہے. تو یہ بھی چھپا چھپا بخل ہے. ہاں، اگر یہ نیت ہے کہ مجھے رقم زیادہ ملے گی تو میں اپنے بال بچوں کی خدمت کروں گا، اپنے والدین کی خدمت کروں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں گا، اگر یہ نیت ہے فبہا. لیکن ایسی نیت آپ لوگوں کی تو ہو سکتی ہے، عام پبلک کی نہیں ہوتی. وہ تو مطلب یہ ہے کہ زیادہ پیسے ہوں تو یہ اپنے پاس بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی میں مزہ نہیں آتا، ذرا رقم آ جائے تو رنگین ٹی وی آ جائے. یہ مطلب، یا یہ کیا رنگین ٹی وی تو ہے، اپن کے پاس VCR نہیں، ذرا تنخواہ بڑھ جائے تو تھوڑی تھوڑی بچت کر کے، یا کوئی اچھا تگڑا گاہک لگ جائے تو بچت کر کے ذرا VCR خرید لیا جائے. تو اگر یہ نیت ہے تو یہ بخل اعظم نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو میرے پیارے صحیح بھائیوں، اگر آپ یوں سروے کریں، اپنا محاسبہ کریں تو شاید ہی کوئی بخل سے خالی ملے گا. آج ہم میں سے کون ایسا ہے جو سخی ہے؟ سوال ہی. اگر سخاوت بھی کی، کبھی کچھ دے بھی دیا کسی کو، تو خواہش ایسی ہوتی ہے کہ ذرا وہ میری اطاعت کرے، میری واہ واہ کرے، میری خوشامد کرے، ذرا اپنی بات کا وزن رکھے. دیا جو یہ خواہش ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اللہ کے لیے دے دیا، سیدھے ہاتھ کو دیا، الٹے ہاتھ کو خبر نہیں، بلکہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا نام لے کر ذرا اعلان ہو جائے کہ مسجد میں فلاں صاحب نے دریا بچھا دی ہے. تو وہ ذرا خواہش ہوتی ہے کہ ذرا مولوی صاحب ذرا دعا کر دینا. اب یہ تو نہیں کہے گا کہ میرے نام کا اعلان کر دو، ذرا میرا نام لے کر دعا کر دینا. تو اس طرح اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس نے مسجد میں دریا دی ہے تو ذرا مولوی صاحب اس کے لیے اعلان کر دیں کہ فلاں صاحب نے مسجد کے لیے اتنی دریا دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پیشکش کو قبول فرما اور یہ ہو جائے وہ. تو وہ یوں پھول جاتا ہے کہ واہ میرا نام ہو گیا. ارے تیری سخاوت میں دھول پڑی، دھول، یہ نہ ہی کرتا تو اچھا تھا. یعنی اس طرح اگر خواہش ہے کہ میری سخاوت کا چرچا ہو، میری سخاوت کی دھوم پڑ جائے، میں حاتم طائی کا پوتا کہلاؤں، اگر یہ خواہش ہے تو ایسی سخاوت سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. سخاوت تو وہی ہے کہ کسی قسم کی طمع و لالچ نہ ہو، واہ واہ کی خواہش نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھے. بلکہ اعلیٰ درجہ تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اعلیٰ درجہ کیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سخاوت کا اعلیٰ درجہ اب اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی جان قربان کر دے، اپنا مال اور اپنی جان قربان کر دے، اور یہ تمنا ہی نہ رکھے کہ اللہ بھی مطلب مجھے کوئی انعام دے گا، مجھے جنت میں داخل کرے گا، یہ بھی تمنا نہ رکھے کہ مجھے ثواب ملے گا. بس اللہ کی محبت میں اپنی جان قربان کر دے، ثواب کی بھی تمنا نہ کرے. اصل سخاوت یہ ہے کہ اپنی جان یوں قربان کر دے. تو آج کل تو ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا. چراغ ڈھونڈنے جاؤ تو بھی نہیں ملے گا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کم از کم یہ تو کر لیا جائے کہ سخاوت اگر کی بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے. اور سخاوت کی جائے جب نہ، سخاوت تو کرے تو نہیں، سخاوت تو کرنے والے کر دیں. اور ایسی سخاوت کی کیا رہتی دنیا تک خود ہی ان کا ڈنکا بج رہا.
ایک بار سیدینا حسنین کریمین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ تینوں شہزادے سفر حج پر جا رہے تھے۔ اب پہلے کا سفر ہماری طرح ہوائی جہاز میں پھر کر کے اڑنا تو نہیں ہوتا تھا، وہ تو گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، پیدل ہوتا تھا۔ تو سفر حج پر جا رہے تھے، راستے میں پیاس کی شدت معلوم ہوئی، بھوک بھی لگی، ایک کٹیا نظر آئی تو اس کٹیا پر دستک دی، ایک بڑھیا تھی بیچاری، اس سے پانی مانگا تو بڑھیا کے پاس ایک بکری تھی، اس نے اس کو دوہا اور دودھ نکال کر پیش کیا۔ دودھ پینے کے بعد بھوک بھی لگی تھی، شہزادوں نے فرمایا کہ کچھ اگر کھانا بھی ہے تو پیش کر دو۔ تو بڑھیا نے عرض کیا کہ کھانا تو نہیں ہے لیکن میں انتظام کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد ایک ہی بکری تھی، شوہر اس کا باہر گیا ہوا، اس نے اسی بکری کو پکڑا اور ذبح کر دیا۔ ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ عورت بکری ذبح کر سکتی ہے، مرغی ذبح کر سکتی ہے، عورت کو ذبح کرنا منع نہیں ہے، وہ ذبح کر سکتی ہے، اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ خیر اس بڑھیا نے بکری کو ذبح کر دیا اور گوشت بھون کر ان کے سامنے پیش کیا۔ شہزادوں نے خوب خوش ہو کر تناول فرمایا اور دعائیں دی اور تشریف لے گئے۔ یہ کہتے گئے کہ کبھی اگر مدینہ شریف آؤ تم تو ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ پھر چلے گئے، وہ بڑھیا پہچانتی نہیں تھی، یہ چلے گئے، حج وغیرہ کیا۔ ایک عرصے دراز کے بعد جو واقعہ ہوا اس کے اسباب یوں ہوئے کہ ان کے تشریف لے جانے کے بعد ان کا شوہر آیا اور جب شوہر نے دیکھا کہ بکری غائب ہے تو پوچھا کیا ہوا، تو اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا کہ اس طرح مسافر آ گئے تھے تو میں نے ساری بکری ایثار کر دی۔ اب شوہر بگڑا کہ یہ تو نے کیا کر دیا، اپنے پاس کچھ تھا ہی نہیں، تو نے بکری ذبح کر دی، اب تو کنگال ہو گئے، بکری کے دودھ پر گزارا تھا، غریب لوگ تھے، تو اب تو بالکل خالی ہاتھ ہو گیا۔ اب یہ بڑے پریشان، اب جناب والا پھرتے پھراتے یہ بیچارے بھوکے پیاسے مدینہ طیبہ آئے اور اونٹوں کے جو گوبر ہوتے وہ چننے شروع کیے، ان کے اپلے مطلب یہ کہ جلانے میں کام، اب بھی وہ گوبر جلاتے، تو وہ گوبر وغیرہ کے اپلے وغیرہ انہوں نے جمع کرنے اور بیچنے شروع کیے، اس طرح وہ گزارا کرنے لگے۔ ایک بار اسی طرح وہ بڑھیا اکیلی جا رہی تھی تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی، وہ مکان کے دروازے پر کھڑے تھے۔ آپ نے اس بڑھیا کو پہچان لیا، یہ بڑھیا یہاں کا، آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ محترمہ تم وہی تو نہیں ہو کہ جنہوں نے ہمیں بکری ذبح کر کے بھون کر کھلائی تھی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ ہاں میرے پاس 3 مسافر تو آئے تھے، کہ ایک میں تھا ان میں سے۔ اور پھر اس بڑھیا کا بڑا احترام کیا آپ نے اور 1000 بکریاں اور 1000 دینار اس بڑھیا کی نظر کیا۔ سخاوت انہی کے گھر کی لونڈی تھی، ہم لوگ کو کنجوس مکھی چوس ہے۔ خیر پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا، اپنا ایک غلام اس بڑھیا کے ساتھ کر دیا کہ جاؤ چھوٹے بھائی امام حسین کے پاس ان کو لے جاؤ اور سارا واقعہ سناؤ۔ امام حسین کے پاس پہنچی اور تعارف ہوا کہ یہ وہی محسنہ ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی حسن نے کیا خدمت کی، کیونکہ 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 دینار نظر کیے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں امام حسین نے بھی اتنا ہی دیا، اور پھر امام حسین نے اپنا غلام ساتھ کر دیا کہ جاؤ ہمارے بھائی عبداللہ بن جعفر کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ اب وہ بڑھیا خوش ہوتی عبداللہ بن جعفر کے پاس گئی رضی اللہ تعالیٰ، تعارف ہوا، آپ بھی بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں بھائیوں نے تمہیں کیا دیا؟ بتایا کہ 2000 بکریاں 2000 دینار۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے 2000 بکریاں 2000 دینار نظر کیے اور فرمایا کہ محترمہ ذرا ہاتھ تنگ ہے، اگر تم پہلے آئی ہوتی تو میں اس سے زیادہ کر دیتا۔ تو وہ بڑھیا خوش ہوتی ہوئی 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور دیکھا ہم نے جو اللہ کی راہ میں دیا تھا وہ ضائع نہیں ہوا، سخاوت کا بدلہ دنیا میں ہی اللہ نے عطا فرما دیا اور بدلہ ایسا کہ اب نسلوں کی نسلیں کھائیں۔
تو میرے اسرائیل بھائیوں سخاوت تو کرنے والوں نے کر دی. اگر ہمارے ساتھ کسی نے احسان کر بھی دیا ہو نا اور وہ اگر آ رہا ہو نا تو ہم وہ چھپائیں کہ یار اپنے حیدرآباد گئے تھے اور اس نے خدمت کی تھی, اب یار ہم کو گھر لے نہیں جا سکتے, ہم تو اس کو گھر نہیں لے جا سکتے, اور یار بڑی شرم سی آئی تو ہم کٹا جاتے ہیں کہ یار اس گلی سے ذرا نکل جائے, وہ دیکھ لے گا تو پھر چائے پانی کو پوچھنا پڑے گا, اور اپنے پاس وقت ہے نہیں یار اس کو چائے بھی پلا سکے. وہ چائے گھر پر لے گیا اور اس نے مرغی ذبح کر کے کھلائی, لیکن ہمارے پاس تو اپنے مہمان کو چائے پلانے کی بھی فرصت نہیں. فرصت تو ہے, مروت نہیں. مروت اور غیرت رخصت ہو چکی. تو ایک مثال دی میں نے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ حیدرآباد والے سخی ہے اور کراچی والے بخیل ہے, یہ مراد نہیں ہے. ہر جگہ مطلب بخل کا دور دورہ ہے اور بخل ہی کا راج ہے. تو شیطان نے اس بزرگ سے عرض کیا, وہ واقعہ مطلب جو عرض کر رہا تھا کہ بخل میرا ایسا پیارا داؤ ہے کہ اس بخل کے ذریعے میں اچھے بھلے نیک آدمی کا تختہ الٹ دیتا ہوں. کیسے؟ اس کے اندر میں بخل بھر دیتا ہوں دنیا کی محبت کی صورت میں. وہ دنیا کا ایسا چاہنے والا ہوتا ہے اور مال کی جو اتنی محبت ہوتی ہے, اور ایسی محنت سے وہ مال جمع کرتا ہے کہ مال جمع کرنے کے پھیر میں اور چکر میں نہ نمازوں کا اس کو ہوش ہوتا ہے, نہ روزوں کا احساس ہوتا ہے, نہ وہ حلال حرام کی تمیز رکھتا ہے, نہ یتیم و بیوہ کے حقوق کا پاس کرتا ہے. بس اس میں ایسا بخل بھرتا ہوں کہ رات دن وہ بس یہی سوچتا ہے کہ کیسے زیادہ مال کمایا جائے, کس طرح زیادہ نوٹیں آئے, 1 کے 10 کس طرح, وہ یہی سوچتا رہتا ہے. اور آج کل ہم سب یہی سوچتے رہتے ہیں. شیطان کا داؤ چلا ہوا. دیکھیے میں غلط تو نہیں کہتا, آج کل ہمارا رات دن یہی فکر ہوتا ہے کہ ہماری دکان بہتر سے بہتر کیسے چلے, اس میں کون سی اشیاء ہم رکھیں, بس وہی ہوتی ہے. پھر دکان کے باہر وہ زمین پر بھی ہم قبضہ کر لیتے, تھوڑا مطلب ہے کہ پھٹا بڑھا دیتے. کیا پولیس والے کو 10-20 روپے دے دیں گے, وہ تو ہے اپنا آدمی, اچھے لوگ بھی ہیں لیکن ہمارا یہ کہ حالات زیادہ تر خراب. تو مطلب یہ کہ سرکاری زمین پر قبضہ یہ الگ. پھر جناب والا اتنا مال باہر نکال دیا کہ نماز چھوڑنے کا بہانہ بن گیا ہو. اب یہ کہ صاحب وہ پون گھنٹہ تو سجانے کو لگتا ہے اور بڑھانے میں خیر اتنی دیر نہیں لگتی, لیکن آدھا گھنٹہ پھر بھی نکل جاتا ہے. تو اب نماز کے لیے جائیں تو 1.25 گھنٹہ سر, تو رات کو اکٹھی پڑھ لیتے, اکٹھی. جیسے کہ بعض جاہلوں کو کہتا دیکھا, میاں نماز کیوں نہیں پڑھتے, بس یہ اللہ میاں چھٹی پڑھ لیں گے اکٹھی. معاذ اللہ, ہنسیے گا نہیں, اللہم چھٹی پڑھ لیں گے اکٹھی, نعوذ باللہ من ذالک, یہ کلمہ کفر ہے. اس لیے میں نے کیا, ہنسیے گا نہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ ہمارے ایمان سلامت. حالت بہت خراب ہو گئی ہے. ایسے میں نے بے وقوف لوگ دیکھے, صاحب روزہ تو وہی رکھے, رمضان شریف میں روزہ تو وہی رکھے جس کے پاس کھانے پینے کا نہ ہو. ہم کو تو اللہ نے سب کچھ دیا, معاذ اللہ. یہ بھی پوچھ لیں, روزوں کا مذاق اڑا کہ کھانا پینا ہے پھر بھی روزہ تو رکھنا پڑے گا. روزہ غریبوں پر فرض نہیں, روزہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے, ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر روزہ فرض ہے. تو آپ سب کو پتا ہے اس کی تفصیلات جو بھی ہے کہ روزہ کب معاف ہوتا ہے. جیسے مسافر ہے, شرعی مسافر, تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ روزہ رکھے نہ رکھے, لیکن بعد میں قضا کرنا پڑے گا, معاف اس کو بھی نہیں. تو اسی طرح روزہ معاف نہیں, نماز بھی معاف نہیں. بلکہ در مختار شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں لکڑی کا تختہ آ گیا, لکڑی کا تختہ اس کے ہاتھ میں آ گیا, اس سے وہ چپٹ گیا, ہوش اس کے حواس باقی آئے, نماز کا وقت ہو گیا, ڈوب رہا نہ کہ تختے سے چمٹا ہوا ہے, جان پر بنی ہوئی ہے, نماز کا وقت آ گیا, اس کے حواس قائم ہے, تو اس کو نماز وہیں ڈوبتے ڈوبتے بھی پڑھنی پڑے گی, معاف نہیں. آج تو ذرا سا درد سر ہو گیا, تھوڑا سا نزلہ ہو گیا, بخار آ گیا, تو نمازی کی نمازیں گول ہو جاتی. بے نمازی تو بیچارہ بے نمازی, اللہ اس کو ہدایت کا. نمازیوں کو دیکھا, نمازیوں کو تھوڑا سا بخار آ گیا, چلو زیادہ بخار آ گیا, میں تھوڑا کہتا ہوں, زیادہ کہتے ہیں, چلو اس اختلاف کو ختم کرتے, آپ کو زیادہ بخار آ گیا,
101 ڈگری ہو گیا. اچھا 102 درجے, 103. ہوش تھا آپ کو؟ ہاں ہوش تو تھا. آپ نے چائے پی؟ جی ہاں چائے پی. اچھا استنجا خانے گئے؟ جی ہاں استنجا خانے. ایسا آپ کو اٹھا کر رکھا ہوا؟ نہیں میں چل کر گیا. اچھا کتنی دیر بیٹھے؟ 10 منٹ. نماز پڑھی, بخار آ گیا ہے. تو بخار آ گیا ہے, استنجا خانے میں 10 منٹ بیٹھ سکتے ہیں, 5 منٹ میں نماز پڑھی جائے تو وہ آپ نہیں پڑھ سکتے, بخار آ گیا. دیکھیے انصاف سے کام. دوائی لینے گئے تھے, وہ تو مجبوری تھی. صاحب کتنی دیر لگی؟ 1.5 گھنٹہ نکل گیا. ڈاکٹر صاحب کے پاس بھیڑ بہت تھی, کبھی بیٹھتا کبھی کھڑا رہتا کبھی ٹہلتا, کسی کل چین نہیں پڑتا تھا. 1.5 گھنٹہ نکل گیا. اچھا نماز پڑھی تو بخار آ گیا ہے. نماز 10 منٹ میں پڑھی جائے وہ نہیں پڑھی جا سکتی, 1.5 گھنٹہ ڈاکٹر صاحب کے پاس لائن میں لگ سکتا. تو یہ تو میرے اسلامی بھائیوں ہمارا حال ہے. تو نماز کسی صورت معاف نہیں, وہ ڈوبتے ڈوبتے بھی پڑھنی پڑے گی, مرتے مرتے بھی پڑھنی پڑے گی. اگر کسی نے آپ کو ستون سے باندھ دیا ہے تو اشارے سے بھی پڑھنی پڑے گی. جیل میں بند ہے, وضو کا انتظام نہیں, تیمم کر کے بھی پڑھنی پڑے گی. چاہے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, چاہے آپ ہوائی جہاز میں اڑ رہے ہیں, چاہے بحری جہاز میں آپ تیر رہے ہیں, آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. ٹرین میں اچھے نمازیوں کو مل جائے گا, داڑھی والوں کو نماز نہیں پڑھتی. وہ سفر ہے, اللہ معاف کرے گا, اللہ معاف کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ معاف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سفر والی نمازیں معاف کرنے پر قادر ہے. باقی گھر بیٹھے پڑھتے کیوں پڑھتے, وہ بھی اللہ معاف کرے گا, تو قادر ہے. تو مطلب یہ کہ جب اپنا نفس ناگوار بناتا ہے تو یاد آتا ہے اللہ معاف کرے گا, تو اللہ بے شک معاف کرنے پر قادر ہے. بہرحال یہ کہ ٹرین میں بھی نماز معاف نہیں. البتہ یہ ذہن نشین کر لیں آپ کہ ٹرین میں بعض لوگ نماز پڑھتے بھی ہے نا, تو وہ بیچارے 2 ہاتھ سیٹ پر مارے, ہاتھ منہ پر پھیر لیے, اور پھر برتھ پر یا سیٹ پر بیٹھے پڑے جس طرف کا منہ تھا وہ نماز پڑھ لیتے. نہیں, اس طرح نہیں. ٹرین کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ٹرین جب چلتی ہو, ہل رہی ہو, اس وقت تک نماز نہیں ہوتی. استقرار شرط ہے, ٹرین کا ٹھہرا رہنا یہ شرط ہے. تو اب جناب والا انتظار کریں کہ ٹرین ٹھہر جائے. دیکھیے ہم لوگ سفر کرتے ہیں, قافلے کے قافلے دعوت اسلامی کے جاتے ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری نمازوں کو قضا نہیں ہوتی. سیٹ پر بیٹھنا بھی نہیں پڑتا. صاحب وہ برتھ پر بیٹھے بیٹھے بھی کبھی نماز نہیں پڑھی, اللہ کا فضل ہے کھڑے ہو کر پڑھی. اور کئی بار ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ جماعت کر رہے ہوتے ہیں, چیٹی ہو جاتی ہے لیکن وہ گاڑی نہیں چلتی, یعنی وہ چلاتے نہیں, دیکھ لیتے ہیں. تو آخر مسلمانوں کا ملک ہے, ان کو مطلب ہے کہ احساس ہو جاتا تو وہ گاڑی نہیں چلاتے, اور ہمیں اشارے بھی بعض اوقات کرتے ہیں کہ جلدی کرو. تو نماز پڑھ کے ہم جب بیٹھتے پھر گاڑی چلتی. یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ کا احسان ہے. تو مطلب یہ کہ چلتی گاڑی میں نماز نہیں ہوتی. تو آپ اپنا خیال خود رکھیں, کم سے کم کھانے کی کوشش کریں, کم سے کم پینے کی کوشش کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ دیر تک وضو رہے. اور وسوسے میں مت, صاحب مجھے یاد نہیں کہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے, تو میں تازہ وضو احتیاطاً کر لیتا ہوں. یہ احتیاط نہیں, یہ اتباع شیطان. یہ احتیاط نہیں آتی. شیطان پریشان کرتا ہے, ٹرین میں وضو کرو گے کیسے, تو پھر چھوڑو یار اب نماز بعد میں پڑھ لیں, پتہ نہیں وضو ہے. تو یہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے صاف ہے. تو جب تک یاد نہیں, وضو نہیں ٹوٹتا. جب پکا یاد ہو کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تو اب ٹوٹ گیا. ہاں جب یقین ہو کہ میرا وضو ہے پھر بھی میں تازہ وضو کر لوں تو ثواب ضرور ہے, تو ثواب ہے. لیکن یہاں گلزار حبیب میں اب ہزاروں کا اجتماع, دور تک مجھے الحمدللہ انسان کے سر نظر آ رہے ہیں. اب یہاں وضو خانے بہت مطلب ہے کہ محدود ہے, استنجا خانے کا انتظام بھی اتنا نہیں ہے. بہرحال انتظامیہ کا یہ عظیم احسان ہے ہم لوگوں پر کہ اس نے ہمیں اجازت دے رکھی, ہم اجتماع کرتے ہیں. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ میں سے اکثر بھائی فوراً اٹھ جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے. اچھا, تو اکثر تو ہمیں وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں کہ صاحب پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے, وضو ہے یا نہیں ہے, تو اس طرح وہ چلے جاتے ہیں. تو آپ کو یاد نہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا, آپ بالکل آپ با وضو ہیں جب تک یقین نہ ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹا. شیطان لاکھ وسوسے ڈالے, اس سے کہہ دے میں بے وضو نماز پڑھوں گا, جا تو اس سے جو ہو سکے وہ کر, جبکہ وضو ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح آپ نہ جائیں, کیونکہ آپ سب اٹھ جاتے, واقعی جن کا وضو نہیں ہے وہ بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں. کتنوں کی جماعتیں نکل جاتی ہیں, کتنوں کی جماعتیں نکل جاتی ہیں اور وضو خانے پر بھیڑ بھاڑ ہو جاتی ہے.
تو یہاں مہربانی کر کے یہ ایثار کریں آپ کہ آپ تازہ وضو بھی مہربانی کر کے، ٹھیک ہے مستحب ہے، اچھا کام ہے، لیکن آپ ایثار کریں، آپ کی نیت ہے اللہ ثواب دے گا کہ آپ کے تازہ وضو کرنے میں آپ کی جماعت نکل جاتی ہے، اس کا کیا؟ آپ کی جماعت جاتی ہے، آپ کی وجہ سے دوسروں کی جماعت جاتی ہے، تو ذرا ناقص ہے تو اس لیے ذرا صبر کر لیا کریں، یہ مہربانی کر کے آپ ہمیشہ یاد رکھیں، یہاں پر خاص کر اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ چلتی ٹرین میں نماز نہیں ہوتی، ایک صورت ہے، آپ کو وقت تو پتا ہے، وقت آپ کو سارا پتہ رکھنا ہوگا کہاں کا سفر کر رہے ہیں، وہاں کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے، اس کی احتیاط قبلہ نما اپنے پاس رکھا کریں۔ میں اپنے جیب میں تقریباً ہر وقت قبلہ نما رکھتا ہوں، کیوں سفر ہوتا رہتا ہے، اس کے گھر چلے گئے، اس کے گھر چلے گئے، تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت پڑی، نوافل پڑھنے کی چلو ضرورت پڑی، استنجا کی ضرورت پڑی، تو میں اطلاع امکان معلوم کر لیتا ہوں کہ آپ کے استنجا خانے کا، میں پوچھ لیتا ہوں قبلہ کس طرف، صاحب یہ رات قبلہ، پھر استنجا خانہ دیکھ لیتا ہوں کہ اس کا رخ صحیح ہے نہیں۔ اکثر ہمارے گھروں میں استنجا خانوں کا رخ پیٹھ کی طرف، پیٹھ قبلے کو ہوتی ہے، مسجدوں میں کئی جگہ میں نے دیکھا کہ پیٹھ قبلے کو ہوتی ہے، اور یہ سب جہالت کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس لیے وہ قبلہ نما بھی بسا اوقات کام آتا ہے گھروں میں جا کر، کہ ان کو بھی صحیح سمت نہیں پتا ہوتی قبلے کی، تو یوں کر کے نماز پڑھتے ہیں، صاحب یوں کر کے ہم نے نکال لیا، دیکھ لیا صاحب قبلہ کس طرف، تو پتا چل گیا یوں نہیں یوں، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہ آپ کم از کم سفر میں قبلہ نما رکھا کریں، یہ زیادہ قیمتی نہیں ہوتا، مدینہ شریف لوگ جاتے ہیں ان سے منگوا لیں، یہاں بھی مل جاتا ہے، تو اس سے مطلب ایک سمت معلوم ہوتا ہے۔ نماز سے اگر محبت ہے تو 150 روپے کوئی بڑی بات نہیں، اس کے لیے بخل نہیں کرنا چاہیے، میرا یہ مشورہ آپ سے۔ تو سفر میں یہ چیز بڑی کام دیتی ہے، کھڑاک سے نکال لیا، پتا چلا صاحب ٹرین یوں جا رہی ہے، قبلہ یوں ہے۔ تو اگر وقت جا رہا ہے، ٹرین رکنے کا نام نہیں لیتی، کوئی اسٹیشن بھی نہیں ہے جہاں رکے گی ہے، تو جب مطلب ہے کہ ٹرین نہیں رکتی تو آپ اس میں نماز پڑھ لیں۔ فرض، وتر اور سنت فجر یہ چلتی ٹرین میں نہیں ہوتے، باقی سنت نوافل ہو جاتے ہیں چلتی ٹرین میں، تو اب فرض نہیں پڑے آپ نے، ٹرین بھی نہیں رکتی، تو اب چلتی ٹرین میں پڑھ لیجیے، آپ نماز قضا نہیں کریں، پڑھ لیں، اور بعد میں جب ٹرین اگر وقت کے اندر رک جائے تو فوراً پڑھ لیں، اور اگر وقت کے اندر نہیں رکتی تو پھر آپ جب بھی اترے تو بعد میں اس کو مطلب پڑھ لیں، گناہ نہیں ہوگا، دیکھیں آپ مجبور تھے ٹرین نہیں رکتی، یہ مطلب پڑھ لیں، لیکن ویسے اگر چلتی ٹرین میں فرض وتر یا سنتیں پڑھی ہیں آپ نے تو یاد رکھیے وہ نہیں ہوگی، ٹرین بالکل رک جانی چاہیے، سلو چل رہی ہے، سب سلو ہو گئے شروع کر دی، نہیں، اگر آپ نے نماز شروع کی اور جھٹکا بھی لگا تو نماز گئی، یہاں تک کہ سلام پھیرنے سے پہلے اگر جھٹکا لگا تو نماز گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔